رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه سيدنا ومولانا والشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ صلوات عزیزان گرامی، مجلس ایک مکمل ہو چکی ہے اور وقت کا بھی تقاضا یہ ہے کہ معدے کے شعلوں میں زیادہ دیر مومنین کو زحمت نہ دی جائے، اس لیے کہ یہ پیٹ کا شعلہ وہ ہے جو بڑے بڑے عقیدوں کو جلا کے خاک کر دیتا ہے۔ یہ تو فضائل آل محمد کا معجزہ ہے جو آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں۔ ذرا صلوات پڑھیں محمد۔ بہت زیادہ نہیں، بس تھوڑی دیر آپ لوگوں کو زحمت، اور انشاءاللہ تعالی جو ہے قرآن کریم جنت کا وعدہ کر رہا ہے، اور یہ بھی وعدہ کر رہا ہے کہ جنت میں تمہیں کن لوگوں کے ساتھ رکھا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، جیسی پرسنالٹی ہوتی ہے ویسے ہی جگہ ہوتی ہے، ویسا ہی مکان ہوتا ہے۔ لہذا جن پرسنالٹیز کا اللہ اعلان کر رہا ہے وہ پرسنالٹیز وہ ہیں کہ اگر ان کی قبر سے مس کیا ہوا کفن مل جائے تو انسان کہتا ہے بڑی خوش قسمتی ہے، اور اگر انہی پرسنالٹیز، انہی شخصیتوں کے پڑوس میں جگہ مل جائے آدمی کو رہنے کے لیے تو عزیزان گرامی کتنا بڑا شرف ہوگا۔ آج اگر دو چار چھوٹے موٹے آپ کے باہوبلی اور منتری انتری کے محلے میں جگہ مل جاتی ہے تو لوگ جو ہے سر اونچا کر کے چلتے ہیں، صاحب میں فلاں کا پڑوسی ہوں۔ اگر کسی کو جگہ آل محمد کے محلے میں مل جائے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آپ لوگ بھی دور کیوں بیٹھے، اسی ندی میں آپ لوگ بھی آ جائیں، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، اور وہ چار گروہ ہے جس کے پڑوس میں خدا جنت میں رکھے گا، جنت میں رکھے گا، وہ چار گروہ ہیں۔ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں، یہ چار گروہ۔ اور قرآن کریم تعریف کر رہا ہے، ہم اور آپ کی بات نہیں ہے، قرآن تعریف کر رہا ہے، حسن اولئک رفیقا، یہ بہترین دوست، بہترین ساتھی ہیں، بہترین پڑوسی ہیں۔ مگر یہ کن لوگوں کو پروردگار عالم رکھے گا وہاں؟ تو آیت کا پہلا ٹکڑا پڑھیں،
جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اطاعت کی بنیاد پہ خدا جنت اور جنت میں ان پڑوسیوں کے ساتھ رکھے گا، اس لیے کہ جہاں اطاعت کا جذبہ ہے وہاں عبادت ضرور پائی جائے گی، مگر عبادت کا جذبہ ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہاں عبادت بھی، وہاں پر اطاعت بھی پائی جائے۔ میں سامنے کی بات کر دیتا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی کے اندر عبادت کا بہت جذبہ ہے، ضروری نہیں کہ اس کا اطاعت بھی پائی جائے۔ شیطان کے ہاں عبادتوں کا ڈھیر تھا کہ نہیں تھا، مگر اطاعت کا جذبہ نہیں تھا، نتیجے میں خدا کی بارگاہ سے نکال دیا گیا۔ اچھا بتائیے صاحب، اگر آپ لوگوں کو، جو لوگ نوکری کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، سب لوگوں کو اپنی اپنی محنت کا پھل اگر 4 گنا ملے تو برا لگے گا؟ بتائیے آپ لوگ، برا لگے گا؟ اچھا لگے گا نا؟ اگر کوئی آدمی جو ہے اس کو تنخواہ ہے 10,000 اور اس کو جو ہے 30,000 روپیہ 40,000 ملنے لگے تو کیا کہے گا؟ اچھا لگے گا نا؟ البتہ ایک مرتبہ ضرور پوچھے گا پلٹ کے کہ وہ مینیجر کہیں پیے ہوئے تو نہیں ہے۔ ایک مرتبہ پلٹ کر کے اتنا ضرور پوچھے گا کہ بھائی ہوش حواس میں ہے نا، یعنی مطلب ایسے ہی تو نہیں دے دیا، یعنی یقین حاصل کرنے کے لیے خوشی کے مارے جائے گا، پوچھے گا ارے صاحب آپ ہوش حواس میں؟ کہاں صاحب۔ اب بتائیے اگر صبح کی 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت ہو جائے تو کیا پریشانی ہے؟ ہمیں اگر جو ہے 10,000 یا 20,000 مل جائے تو ہم خوش ہوتے ہیں۔ آدمی نے نماز صبح جو ہے 2 رکعت کی جگہ 4 رکعت پڑھ دی، سارے مسلمان ناراض ہیں، سب ناراض ہیں۔ کیوں صاحب؟ نا کیا اس نے سورہ حمد نہیں پڑھا، سورہ توحید نہیں پڑھا، اس نے تسبیح خدا نہیں پڑھا، کیا نہیں پڑھا؟ ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات، آئیے خدمت۔ میمنہ کا بھی سنبھالنا بہت ضروری ہے، خالی میسرہ ہی میسرہ ہے ادھر۔ ذرا ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، ذرا آپ اندازہ لگائیے کہ اگر جو ہے نماز صبح 2 رکعت کی جگہ، وہ جو گورنر تھا وہ پیو کے بڑا مست تھا، رات بھر اتنا اس نے پیا کہ ایک دم بالکل ہوش حواس غائب، 2 رکعت کی جگہ 4 رکعت پڑھ کے کہتا ہے کہ ہوا بڑی اچھی چل رہی ہے، کہو تو 2 رکعت اور پڑھا دوں۔ آپ سے اگر مینیجر کہے کہ صاحب 20,000 کم ہے، چل لیجیے 10,000 اور بڑھا دیتا ہوں، تو آپ کو تو بڑا اچھا لگے گا۔ اس بیچارے نے 2 جگہ کی 4 جگہ رکعت پڑھ دی اور 2 رکعت اور پڑھانا چاہتا، سارے مسلمان ناراض ہیں۔ اچھا صاحب اگر بتائیے بیفور ہو جائے کام، آپ کے اکبرپور کے اسٹیشن پر اگر ٹرین جو ہے بیفور آ جائے تو بہت خوش ہوتے ہیں، ارے صاحب انڈیا بدل گیا ہے، بیفور ٹرین آ گئی ہے صاحب، 10 منٹ پہلے آئی ہے، ایسا 20 منٹ پہلے آئی ہے، بہت خوش ہوتے ہیں مسافرین۔ اگر جو ہے نماز جمعہ بیفور پڑھا دیا جائے، جمعے کے بجائے بدھ کو اگر پڑھا دیا جائے، کوئی پریشانی ہے؟ سارے مسلمان مل کے کہیں گے یہ شکل عبادت ہے مگر اطاعت، اللہ نے اطاعت مانگا ہے، عبادت نہیں مانگا ہے۔ تبھی حدیث قدسی میں اس نے کہا عبدی اطیعنی اجعلک مثلی، میرے بندے میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے صفات کا مظہر بناؤں۔ ذرا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دیکھیے صاحب یہ آپ لوگوں کو جگہ رہے، مر جاگیے گا نہیں تاکہ جلدی ہماری مجلس ختم ہو، ایک بس صلوات بآواز بلند پڑھتے ہیں آپ۔ ایک شخص آیا پیغمبر کے پاس آیا، سب سے بڑی اطاعت کا بنیادی مرکز بتا رہا ہوں، اگر وہاں اطاعت ہے تو خدا کی قسم پوری زندگی اطاعت رہے گی۔ انسان پہچاننے کے لیے عزیزان گرامی پیغمبر نے کیا فرمایا؟ خاتم الانبیاء، جس کے لبہائے مبارک پر ہمیشہ وحی الہی کا پہرا رہا، جس کے دروازے پہ بلبل سدرانشین جبریل امین کا نزول ہوتا رہا، جس کے قول و عمل اور فعل و کیریکٹر، آپ کے ایک ایک اشارے کی ذمہ داری جہاں قرآن لے رہا ہے وہ نبی کہہ رہا ہے،
وہ نبی کہہ رہا ہے انسان کیسے پہچانا جائے، انسان کیسے پہچانا جائے۔ ایک شخص آیا امیر المومنین اسلام کے پاس، بڑی تعریف کر رہا تھا ایک آدمی کی، بہت تعریف کیے جا رہا۔ جب وہ کچھ دیر تعریف کرنے کا خاموش ہوا تو مولا نے فرمایا کہ بس ہو گئی بات، کر چکا تعریف۔ کہا مولا بہت اچھا آدمی ہے۔ امام نے فرمایا تو نے اس سے کوئی معاملہ کیا ہے، لین دین؟ کہ نہیں مولا۔ تو امام نے کہا پھر کہاں سے تو نے تعریف کر دی؟ آدمی کو پہچاننا ہے تو لین دین کریے، خود ہی سمجھ میں آ جائے گا۔ کچھ لوگ جو ہے قرضہ لینا تو بہت اچھا سمجھتے ہیں مگر دینا اچھا نہیں سمجھتے۔ لینے کے لیے ارے صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، بڑی امید سے آئے ہیں، انکار مت کریے گا صاحب، اور یہ کام وہ کام، اور جب دے دیا صاحب بس 2 مہینے میں پلٹا دیں گے، 2 مہینہ 2 سال ہو گیا فون کا جواب بھی نہیں دیتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جو پہچانی آدمی کیسا، دوبارہ مت دیجیے گا، سمجھ رہے ہیں؟ جو آپ کا قرضہ واپس نہ کرے اسے پھر دوبارہ نہ دیجیے گا۔ عزیزان گرامی اب آپ دیکھیے پیغمبر فرما رہے ہیں انسان کو پہچاننا ہے تو کیسے پہچانا جائے، انسان شناسی۔ عزیزان گرامی پیغمبر نے بنیادی مرکز بتایا ہے، بنیادی جگہ بتایا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں تم لوگوں کی نمازوں کی کثرت نہ دیکھو کہ بہت زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، یہ نہ دیکھو کہ بہت زیادہ حج کرتا ہے، یہ نہ دیکھو کہ بہت زیادہ زکوٰۃ دیتا ہے۔ اگر انسان پہچاننا ہے تو دیکھو زبان کا سچا ہے کہ نہیں، امانتوں کو ادا کرتا ہے یا نہیں۔ جھوٹ بولنے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد مذاق کیا تھا، امیر المومنین کہتے ہیں مذاق میں بھی جھوٹ بولنا اتنا ہی گناہ ہے جتنا سیریس میں جھوٹ بولنا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ بچوں سے جھوٹ بولیں آپ، بڑوں سے جھوٹ بولیں، بیوی سے بولیں، بیوی شوہر سے بولیں، دوست سے بولیں، جھوٹ بولنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ جھوٹ بولنے کا ایک بہت بڑا خطرہ ملائکہ کی طرف سے پیدا ہوتا ہے، بہت بڑا خطرہ ملائکہ کی طرف سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک بیماری ہمارے ملک میں پائی جاتی ہے دانتوں کی، اس کو کہتے ہیں پائریا، جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ ایسی بدبو بھک بھک آتی ہے جب وہ بات کرتا ہے صاحب، ایک دم بالکل دل کرتا ہے کہ کیسے نہیں، مطلب اخلاقاً یہ نہ سنیے گا کہ میں کوئی واقعہ نقل کر رہا ہوں، یہ سب تجربات ہیں جو نقل کر رہا ہوں۔ منہ گھمانا پڑ جاتا ہے، اخلاقاً نہیں چاہتا آدمی مگر کیا کرے، پریشان ہے۔ اگر پائریا کا مریض کسی بند کمرے میں 15 منٹ سانس لے لے، آپ باہر سے جائیے تو پھر ایسی بدبو ہوگی کہ آپ جو ہیں یعنی دروازہ کھول کے کچھ دیر باہر کھڑے رہیں گے، اتنی بھیانک پائریا کی بدبو ہوتی ہے۔ اور اگر پائریا کا مریض ماہ مبارک رمضان میں مولانا کے کان میں آ کے مسئلہ پوچھ لے تو روزہ خالی مکروہ نہیں ہوگا، شاید حرام بھی ہو جائے۔ پائریا کے مریض کا جو ہے منہ سے جو بدبو آتی ہے عزیزان گرامی، یہ ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پیغمبر کی حدیث ہے، پیغمبر فرماتے ہیں جب انسان جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے ایک ایسی بدبو نکلتی ہے جس پر 70,000 ملائکہ اس بدبو سے پریشان ہو کے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ جب ملائکہ جس پر لعنت کرتے پھر اس کے ہاں روزی آنے والی نہیں ہے، پھر اس کے ہاں صحت آنے والی نہیں ہے، پھر اس کے ہاں کرم، خدا کے کرم کی برسات ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے کہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں جھوٹ کی عادت یورث الفقر، فقیر بناتے ہیں۔ جھوٹ بولنے سے فقیری آتی ہے، تو فقیری ایک پیسے ہی کی نہیں ہے، فقیر یعنی محتاج ہونا، آنکھوں کی روشنی نہیں ہے، محتاج ہو گیا۔
کان سن نہیں رہا اب محتاج ہو گیا، زبان نہیں چل رہی ہے محتاج ہو گیا، آپ کے ساتھ پیر نہیں چل رہے ہیں محتاج ہو گیا کہ کوئی پکڑا کر کے تب لے کر کے جائے، آدمی جو ہے مفلوج ہو گیا، فالج ہو گئی ہے، اٹھ نہیں سکتا، دوسرے کھلائیں دوسرے پلائیں دوسرے رفع حاجت کرائیں، محتاج ہو گیا۔ فقط پیسے کا نام فقیری نہیں ہے، جھوٹ کی عادت سے انسان محتاج ہو جاتا ہے، اور یہ محتاجگی عزیزان گرامی بہت بری بات ہے، بڑی، اور یہ یاد رہے عزیزان گرامی، امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے منافقین کی ایک علامت بتائی ہے، بہت سی علامتیں مولا کی طرف سے، منافقین کی علامت، اس میں سے ایک علامت منافق کی کیا ہے کہ منافق جھوٹ بولتا ہے، منافق جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنے سے پیغمبر کی بھی حدیث اور امیر المومنین کی بھی حدیث ہے، سب کا ایک خلاصہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یؤدی الی النفاق، الکذب، یہ جھوٹ جو ہے کیا ہے، یؤدی الی النفاق، یہ انسان کو منافقت کی طرف لے جاتا ہے، اور اسلام کو کفار سے اتنا نقصان نہیں پہنچا ہے جتنا منافقین سے پہنچا ہے۔ ذاک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ جھوٹ بولنے سے ذلت آتی ہے، آدمی ذلیل ہوتا ہے، چاہے آپ کے ساتویں آسمان کا سید ہو اور چاہے آپ کے نچلی زمین کا جو ہے آپ کے کوئی غیر سید ہو، جھوٹ اگر بول رہا ہے تو ذلت آئے گی، رسوائی آئے گی۔ جناب یعقوب پیغمبر جناب ابراہیم کی نسل سے ہیں کہ نہیں بتائیے؟ جناب ابراہیم کی نسل سے ہے نا؟ جناب یعقوب کے بیٹے ایک نبی کے بیٹے بھی ہیں اور ایک نبی کے بھائی بھی ہیں، اور بعد میں یہ سب دادا بھی بنے ہیں، یہ دادا بھی بنے ہیں انبیاء کے، بنی اسرائیل میں انبیاء بہت زیادہ ہیں۔ یہ سب جناب یوسف کا کرتا لے کر کے جناب یعقوب کے ہاں روتے ہوئے پہنچے، جھوٹ روتے ہوئے پہنچے۔ اب جب یہ روتے ہوئے وہاں پہنچے جناب یعقوب کے ہاں، کہا کہ ابا کیا کریں، ہم لوگ ذرا سا کھیلنے چلے گئے، یوسف کو وہیں چھوڑ دیا سامان کے پاس، بھیڑیا آیا، اس نے یوسف کو کھا لیا، دیکھو یہ خون۔ جناب یعقوب کہتے ہیں بڑا ہوشیار بھیڑیا تھا کہ یوسف کو اس نے کھا لیا، خون تو لگ گیا، کپڑا کہیں سے پھٹنے نہیں پایا، کپڑا کہیں سے پھٹنے نہیں، بڑا ہوشیار جو ہے، یہ جو ہے لگتا ہے کہ یہ تو 20ویں صدی کا بھیڑیا تھا جس نے آہستہ سے کپڑے سے نکال بھی لیا اور کپڑے میں کہیں خراش بھی نہیں لگی اور کپڑے پر خون کا دھبا بھی دے دیا تاکہ پتہ چلے۔ تو جو عزیزان گرامی، ایک عقل مند کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اب یہاں سچ بول دیتے کہ ابا ہم نے گناہ کون سا کیا ہے۔ تو جو عزیزان گرامی، یہاں پہ رک کر کے ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، اگر جھوٹ بول بھی دیا ہے تو ایک مومن کے ایمان کی خاصیت یہ ہونی چاہیے فوراً ہی اپنے جرم کا اقرار کر لے تاکہ یہ بھی معاف کر دے وہ بھی معاف کر دے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اچھا صاحب، کچھ لوگ کہتے ہیں مذاق، یہ جھوٹی کہانیاں جو لوگ سناتے ہیں حرام ہے، سنانے کا شوق ہے تو انبیاء کی تاریخ پڑھیے، ائمہ کی سوانح حیات پڑھیے، وہ اپنے بچوں کو سنائیے۔ انگل جنگل کے راجہ اور ان کی رانی کے جو ہے واقعہ سنانے سے کیا فائدہ؟ ہم لوگ بچپنے میں بڑی کہانیاں سنائی جاتی تھیں۔ جو چیز جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہے عزیزان گرامی۔ اچھا، کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنے میں کبھی کبھی لوگ ہانکتے ہیں بڑی اونچی اونچی۔ اچھا بتائیے، میں کہوں کہ صاحب میرے گھر میں یہ ہے، میرے گھر میں یہ، آپ لوگوں نے دیکھا نہیں، جو چاہوں ہانک دوں، مگر ذلت ملے گی جب یہاں سے یہ مولوی لوگ اٹھ کے کہیں گے جھوٹ بول رہا ہے یہ، میں نے اس کا گھر دیکھا، کیسا جھوپڑے جیسا گھر ہے، اور کہہ رہا بہت بڑے زمیندار کی اولاد ہیں۔
مگر کبھی کبھی عزیزان گرامی آدمی ذلت میں پھنس بھی جاتا ہے اور بہت برا پھنستا ہے، بہت برا پھنستا ہے۔ آپ لوگ کو واقعہ سناؤں، بہت برا پھنسا ہے ایک آدمی بنی عباس کے زمانے میں، خلفائے بنی عباس کے زمانے میں ایک آدمی بہت برا پھنسا ہے۔ اگر ایک صلوات آپ لوگ وہ والی پڑھیے جو دیکھیے، اگر آپ لوگ بآواز بلند صلوات پڑھیں گے جس کا مطلب ہی نہیں کہ میں دیر تک پڑھوں گا، میں تھوڑی دیر، آپ لوگوں کی زحمت تمام ہے، ایک اور صلوات پڑھ لیں آپ حضرات۔ یہ ہارون کا زمانہ تھا، ایک آدمی، اسی لیے کبھی ہانکنا نہیں چاہیے، بہت برا کہیں پھنستا ہے آدمی، بہت برا پھنستا ہے، اور کبھی کبھی رنگے ہاتھ پکڑا جاتا ہے، رنگے ہاتھ پکڑا جاتا ہے۔ یہ خراسان اور ادھر یہ جو روس والا ایریا ہے، دونوں طرف کے بادشاہ سے دوستی تھی، تو اس نے اپنے کسی خاص وزیر سے کہا کہ تم وہاں جاؤ تو کتاب خانے سے جو ہے تم جو ہے یہ حافظ کا دیوان لے کر کے جانا۔ تو کہا ٹھیک ہے، یہ گیا وہاں کتاب خانے میں، اس نے کہا بھائی حافظ کا دیوان دے دو۔ وہ بھی بھولے میں اس نے فتوحات مکیہ دے دیا، لپیٹ وپیٹ کر کے دیا، اپنا لیجیے صاحب۔ اچھا، دونوں کا حج میں ایک ہی تھا، دونوں کتابوں کا، یہ اپنا اس نے صاحب سامان میں رکھا، لے کر کے گیا۔ 2 مہینے بعد وہاں پہنچا تو بادشاہ نے بہت استقبال کیا کہ ہمارے دوست کا مہمان آیا، یہ وہ۔ اس نے کہا کہ یہ 2 مہینے تم تو بہت کافی بور ہوئے ہوگے، اس لیے کہ کوئی تمہارا ہم سفر نہیں تھا۔ بھائی 1-2 جو نوکر چاکر ہوں اس سے کیا کوئی بات کرے گا؟ کہا نہیں، میں نے جو ہے جس کو آج کی انگریزی زبان میں کہتے ہیں بہت انجوائے کیا میں نے۔ کہا کیسے صاحب؟ کہا وہ اصل میں کتاب دیا ہے بادشاہ صاحب نے، وہ حافظ کا دیوان، تو میں راستے بھر پڑھتا ہوا آیا ہوں، بہت خوش ہو گیا۔ ارے صاحب آپ نے تو میری مراد پوری کر دی، میں نے بہت تلاش کروایا، مجھے وہ کتاب ملی نہیں، بہت اچھا ہوا، جلدی منگائیے میں اس کی زیارت کروں۔ اس نے بھی سب دیکھا تو تھا نہیں، اس نے بھی آرڈر دیا اپنے اس نوکر کو جو ساتھ میں آیا تھا، جاؤ فلاں میرے بستے سے لے کر کے آؤ۔ اب جو لے کر کے آئے اس نے کپڑا ہٹایا، دیکھا کہ راستے پر پڑھتے ہوئے آئے ہو۔ یہی ہے حافظ کا دیوان۔ عزیزان گرامی، کبھی کبھی آدمی رنگے ہاتھ پکڑا جاتا ہے۔ اگر میں یا کوئی آدمی اگر بولنے لگے میرے ہاں یہ ہے وہ، بہت سے لوگ بڑی اونچی اونچی چھوڑتے ہیں، سعودی عرب سے آئے، کیا کرتے ہیں آپ؟ ارے صاحب ہم تو کنگ کے محل میں رہتے ہیں، ارے صاحب ہماری یہ ہے وہ ہے۔ معلوم کا پڑوسی آ گیا، کیا رہے کیا بکواس کرتا ہے، جا کے وہاں گریڑیاں بنے ہوئے بکری چراتا، کہہ رہا کنگ کے محل میں رہتے ہیں۔ بہت برا پکوانی آدمی پھنستا ہے۔ اب آپ دیکھیے عزیزان گرامی، وہ واقعہ مکمل کروں تاکہ آپ حضرات کی زحمت تمام ہو۔ ہارون کے زمانے میں دربار بھرا ہوا ہے، ایک آدمی افریقہ کے جنگلوں میں اس نے ایک گدھا پکڑا، بڑا خوبصورت گدھا، کلر بہت اچھا، اپنے ڈیل ڈول ہر اعتبار سے بڑا خوبصورت تھا۔ تو وہ لے کر کے آیا اور ہارون کو اس نے گفٹ پیش کیا۔ گدھے کو گدھا نہیں دیا جائے گا تو کیا دیا جائے گا؟ گفٹ دیا۔ اب جیسے ہی سب کہنے لگے واہ 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 واہ، کیا کہنا، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا۔ اب ہر آدمی ایک ایک تعریف کر رہے، اس لیے کہ بادشاہ کا اب ان کی ملکیت ہو گئی نا، بادشاہ کے لیے گفٹ ہوا، سب تعریف کر رہے، کیا کہنا کیا کہنا۔ دیکھیے صاحب سب مبالغے تھے، کیا کہنا، اور یہ ہے اس کا کلر کیسا، اس کا کان ایسا، اس کی آنکھ ایسی، صاحب اس کی سیاہی ایسی، تو یہ ایسا، تو اس کی کھر ایسی، تو فلان ایسی، تو پونچھ ایسی۔ ایک صاحب اس میں وہ بھی چھوڑنے والے تھے، انہوں نے بھی اپنی ایک چھوڑ دی۔ کہا صاحب یہ گدھے کو اگر پڑھایا جائے تو پڑھے گا۔ بس پکڑ گئے بیٹا، وہیں پکڑ گئے کہ اسے پڑھایا جائے تو یہ پڑھے گا۔ تو سب کی آوازیں چپ کرا کے ہارون نے کہا کیا کہا آپ نے؟ اب اس نے کہا یار میری ہی بات اس کو سننی تھی،
اب تو مجبور تھا، اس لیے بادشاہ نے سنا ہے. کہا حضور میں نے یہ کہا ہے کہ اس گدھے کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ اگر اسے پڑھایا جائے تو پڑھے گا. عزیزان گرامی، ہارون نے کہا کتنا ٹائم لگے گا؟ اچھا کوئی ٹیچر ہو تو بتائے بھی، جو خود ہی پڑھا لکھا نہ ہو وہ جو ہے دوسرے کو کیا ٹائم بتائے. اس نے یہ کہہ دیا صاحب 1 مہینہ لگے گا، 1 مہینے میں یہ پڑھ لے گا. کہ لے جائیے 1 مہینے کا خرچہ لے لیجئے اور جائیے پڑھائیے. یہ بیچارہ آیا 2-3 دن تک کھانا پانی کا، اور اس لیے یہ بھی کہہ دیا تھا ہارون نے نہیں پڑھا پائے تو زندگی کی آخری سانسیں گنتے رہیے گا. کہا ٹھیک ہے بھائی. 2-3 دن ہو گیا، کھانا پانی چھوٹ گیا، گھر والے الگ پریشان، کیا بوال ہے بھائی. تو ایک دوست ملا، اس نے کہا کہ یار کیا کروں، گدھا کیسے پڑھے گا یار. کہنے کو تو میں کہہ گیا، اسی لیے کہا گیا کہ جھوٹ گناہ کبیرہ ہے. جھوٹ میں ہلاکت ہے، جھوٹ میں ہلاکت ہے. یہ بات میں یہاں روک رہا ہوں تاکہ آپ حضرات کے ذہن کو اس حدیث اور روایت تک پہنچا سکوں. اس بات کو یہاں روک رہا ہوں، یہ نہ سمجھیے گا کہ میں بھول رہا ہوں، اس روک رہا ہوں اور اس کو پھر میں آپ کے حوالے کرتا ہوں. جناب حضور سرور کائنات ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کی تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضور نے، اب وہ مورخ جانے، مورخ کا کام جانے، حضور نے جناب ابو ذر غفاری سے کہا تھا نماز مغرب کے بعد جب تھوڑا اندھیرا ہو جائے تو فلاں مکان سے لے کے فلاں جگہ تک تم مجھے پہنچانا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. تو ابو ذر نے کہا ٹھیک ہے. ابو ذر کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، ایمان کے 9ویں درجے پر. اگر آپ لوگ جاگ رہے ہیں تو ایک فقرہ کہنے جا رہا ہوں. ابو ذر اصحاب پیغمبر میں وہ صحابی ہے جو زمانے جاہلیت میں رہا مگر کبھی بت پرستی نہیں کی. یہ جناب ابو ذر غفاری کی فضیلت ہے عزیزان کرام. خود جناب ابو ذر غفاری نے کہا کہ میں نے دور جاہلیت میں کبھی بھی بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کیا. اماں نے ایک پیالہ دودھ دیا تھا کہ لے جا کر کے خدا کے سامنے کو پلا دو، تو میں لے گیا، میں نے وہ پیالہ رکھ دیا کہ خدا پیے گا. پھر ایک کھمبے کے آڑ میں چھپ گیا، دیکھوں یہ پیتا کیسے ہے، یہ تو پتھر ہے نا، یہ پیتا کیسے ہے. کھمبے کی آڑ میں چھپ کر کے دیکھ رہا تھا. کچھ دیر کے بعد لومڑی آئی، دودھ پی گئی اور اس کے منہ پہ پیشاب کر کے چلی گئی. کہا یار یہ کیسا خدا ہے جو اپنا رزق بھی نہیں کھا پا رہا ہے، اپنے آپ کو جو ہے جانور کے پیشاب سے بچا بھی نہیں پا رہا ہے. ابو ذر غفاری کس پر تھے؟ دین ابراہیم جو بچا کچا دین ابراہیم تھا اس پر تھے. توجہ فرمائیں عزیزان گرامی، ابو ذر مکے کے بھی نہیں تھے، مکے کے باہر کسی ایک بستی کے رہنے والے تھے. ابو ذر مکی بھی نہیں ہے، قریشی بھی نہیں ہے، خاندان ہاشم سے بھی نہیں ہے، خاندان ابراہیم سے بھی نہیں ہے، اور بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کیا اور کافر نہیں رہے. تو سوچو ابو طالب کو کافر کیسے کہو گے؟ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. یہ صلوات تو آپ لوگوں نے وہ والی پڑھی ہے جو روزہ رکھ کر کے پڑھی جاتی ہے. ذرا صبح ناشتے کے بعد والی صلوات پڑھیے. برابر ایک بات میں کہتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ لوگوں سے بھی کہا ہو کہ دیکھیے ایک وقت ایسا آتا ہے جب ہماری قوم بھوکھی اور پیاسی مگر صلوات بڑی اونچی آوازیں پڑتی ہے، اتنی پیٹ بھری یعنی اس میں نہیں پڑتی جتنا اس بھوک و پیاس میں پڑتی. جانتے کب؟ ماہ مبارک رمضان میں مغرب کی اذان کے بعد. سمجھ رہے ہیں آپ؟ لہذا عزیزان گرامی اسی لہجے والی ایک صلوات پڑھ دیجئے آپ لوگ. دیکھیے یہ مرحوم کے جو بچے یہاں پر ہیں وہ تقریباً آ گئے فرش پر، لہذا کھانا وانا تیار ہے، مجھے گوشت نہیں گلانا ہے.
بالکل مجھے بس اپنی ایک ذمہ داری حکم ہے میرے برادران کا، اس لیے میں پورا کر رہا ہوں اپنا وہ جو میری گردن پہ حق ہے ان حضرات کا۔ عزیزان گرامی، ابو ذر نے اس زمانے میں کفر اختیار نہیں کیا، تو ابو طالب جو نسل ابراہیم و ذریت اسماعیل ہے۔ عزیزان گرامی، جناب ابو ذر غفاری پہنچ گئے ٹائم پر، اور حضور کو اپنی پیٹھ پر اٹھایا اور ایک شال ڈلوا دیا، لے کر کے جا رہے تھے، ادھر سے کفار حضور کے گھر کی طرف آ رہے ہیں، تو کفار نے راستے ملاقات ہو گئی نا، کفار نے پوچھا کہ ابو ذر کیا لیے ہو؟ اب بتائیے کیا کرے آدمی، ہم لوگ اپنا جرم چھپانے کے لیے آسانی سے جھوٹ بول جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اگر سچ میں اتنا دم نہیں ہے کہ آپ کو بچا سکے، تو جھوٹ میں بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ کو نجات دے سکے۔ ایک سلوات پڑھتے ہوئے آئیے صاحب، ادھر آ جائیے، آپ کہے گا بیٹھے ادھر آئیے، ادھر آئیے، ادھر آئیے، آ جائیے، تھوڑا سا آ جائیے، بیچارے زحمت میں پڑے ہیں۔ عزیزان گرامی، جناب ابو ذر غفاری سے ملاقات ہو گئی، جناب ابو ذر بیچارے پریشان، کریں تو کیا کریں، سچ بولیں تو مصیبت، نہ بولیں تو مصیبت۔ اب یہ سوچنے لگے جواب کیا دوں، اتنے میں پھر ان دونوں نے پوچھ لیا، ارے ابو ذر بتاؤ کیا لیے ہو؟ تو ابو ذر کہتے ہیں میں اپنی پیٹھ پر اپنے نبی کو لیے ہوئے ہوں۔ سچ بول گئے نا، خدا نہ خواستہ اگر نبی قتل ہو جاتے تو آج تک ہم لوگ ابو ذر کو گالی دیتے، انہوں نے جان بوجھ کر کے مرڈر کروایا، پھر تو 50 راوی نکلتے اور جناب ابو ذر کے خلاف طرح طرح کی باتیں اور طرح طرح کی تجزیہ نگاری ہوتی۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ میں اپنی پیٹھ پر اپنے نبی کو لیے ہوئے ہوں۔ مشرکین مکہ ہنسنے لگے، یہ ابو ذر ہمیں پاگل سمجھ رہے ہیں، بتاؤ اگر ان کی پشت پر نبی ہوتا تو یہ بتاتے؟ توجہ فرمائے عزیزان گرامی، وہ جھوٹوں کے نمائندے تھے، سچ نہیں جانتے تھے، ابو ذر سچائی کا نمائندہ تھا، یہ جھوٹ نہیں جانتے تھے، وہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ ایسے موقع پر بھی کوئی سچ ہی بولے گا۔ وہ جھوٹوں کی باراتیوں کی یہ جو ہے ٹولی والے یہ کیا جانے کہ سچ کیا چیز ہے، لہذا انہوں نے کہا، ہنسنے لگے کہ یہ ہمیں بیوقوف سمجھ رہے ہیں، ابو ذر ہمیں جو ہے بیوقوف بنا رہے ہیں، پاگل سمجھ رہے ہیں، بتاؤ اگر اپنے نبی کو لیے ہوتے تو بتاتے؟ یہ ہنستے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ ابو ذر اس جگہ تک پہنچے جہاں حضور کو پہنچانا تھا، جب حضور کو پیٹھ سے اتارا تو حضور نے پوچھا، ابو ذر تم جھوٹ کیوں نہیں بولے؟ توجہ دیدہ نہیں گرامی، کہ 2 باتیں ہیں یا رسول اللہ۔ ایک بات تو یہ ہے، اگر جھوٹ بول دیتا تو وہ لوگ پھر جانچ کرتے نا، پھر تحقیق کرتے، تلاش کرتے، اور آخر میں میرا جھوٹ کھل جاتا۔ دل تو بہت چاہا کہ میں جھوٹ بولوں۔ توجہ عزیزان گرامی، میں حسینیوں کے حوالے یہ فقرہ یہ ایصال ثواب کے لیے کرنے جا رہا ہوں۔ ابو ذر کہتے یا رسول اللہ، جھوٹ تو بولنے کے میرے دل نے بہت کیا، میں نے بہت چاہا، مگر میں زمانے کفر میں بھی میں جھوٹ نہیں بولا ہوں۔ توجہ فرمائے عزیزان گرامی، زمانے کفر کی سچائی کی عادت نے ابو ذر کو کہاں پہنچا دیا، جس کی زبان کی ذمہ داری خدا لے رہا ہے۔ پیغمبر نے اسی وقت یہ فقرہ ارشاد فرمایا تھا، اے ابو ذر یہ یاد رہے، ہلاکت کس میں ہے؟ جھوٹ میں ہے، نجات سچ بولنے میں ہے، لہذا ہمیں اپنی زبان کو سچائیوں کا عادی بنانا چاہیے، گناہ کبیرہ ہے۔ توجہ عزیزان گرامی، اب آپ ذرا دیکھیں، آدمی مذاق میں جھوٹ بولتا ہے، سب مذاق میں، ارے وہ تو بچے سے جھوٹ بولے تھے، ارے وہ تو کافر سے جھوٹ بولے تھے، منافق، نہ کچھ نہیں چلے گا۔ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، چاہے جس سے بولیے آپ، اور یہ وہ گناہ کبیرہ ہے جو انسان کو منافق بناتا ہے۔
یہ وہ گناہ کبیرہ ہے جو انسان کو فقیر و محتاج بناتا ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیں عزیزان گرامی، یہ بیچارہ جو وہاں پر بول گیا تھا ہانکنے میں، جسے ہم لوگ اپنے کہتے تھے ہانک رہا ہے، چھوڑ رہا ہے، یہ چھوڑو جو تھا، اب جو ہے 2-3 روز کھانا پانی چڑھا، اس کا دوست ملا، کہا کہ کیا بات ہے، کیا کریں یار، بس چھوڑنے کی عادت، اور عادت سے مجبور، چھوڑ گیا، پکڑ گیا۔ اس نے کہا دیکھو تمہاری مشکل اگر کوئی حل کر سکتا ہے تو بس ایک ہی آدمی ہے۔ کہا کون؟ کہا بہلول۔ اس نے کہا بہت صحیح پتہ بتایا ہے تم نے، بہت صحیح پتہ بتایا ہے، ان احمقوں کے دماغ و مزاج کو بہلول ہی جانتے ہیں۔ خیر یہ تلاش کرتا ہوا اسی خرابے میں پہنچا جہاں جناب بہلول رہتے تھے، سلام کیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بہلول، بات یہ، بہلول بگڑ گئے، ایسی بات کہی کیوں، ایسی بات تم نے کہی کیوں؟ کہا بہلول میری مذمت کر لو، مار لو، پیٹ لو، مگر مجھے کسی طرح بچاؤ۔ تو بہلول نے کہا نہیں تم بچ جاؤ گے۔ اب اسی سانس میں سانس آئی، بہلول نے کہہ دیا بچ جاؤ گے، تو یقیناً بچ جاؤ گے۔ کہا کیسے بچیں گے؟ کہا سنو، گدھے کو پڑھانا ہے نا؟ کہا ہاں۔ کہا ٹھیک ہے، گدھا پڑھے گا؟ کہا کیسے پڑھے گا؟ کہا آپ بڑی سی کتاب بناؤ، 100-200 ورق، جلد مجلد ہو، جلد والی، 3 دن اپنے گدھے کو بھوکا رکھو، اسی کے سامنے ورق ہٹاؤ، 5-6 دانہ اس میں جو ڈال دو، پھر ہٹاؤ، پھر 5-6 دانہ ڈال دو، پھر ہٹاؤ، پھر 5-6 دانہ، یہ ٹریننگ دو اس کو۔ کہا 1 مہینے تک معاملہ تمہارا حل ہو جائے گا، تمہارا معاملہ حل ہو جائے گا۔ توجہ دیدان گرامی، اس نے ایسا ہی کیا، پورے شہر میں شور، بغداد میں صاحب آج گدھا پڑے گا، سارے گدھے اکٹھا ہیں گدھوں کے سامنے، یہ سب کے سب اکٹھے، پورا شہر آج گدھا پڑھے گا۔ صاحب کتاب لا کے رکھی گئی، کہا بادشاہ صاحب یہ گدھا پڑھے گا، کیسے پڑھے گا؟ تو ابھی تک تو مطلب جو بھوکا رکھتا تھا 2 دن، 1 دن، 3 دن، اب کی 1 ہفتہ ہی رکھ دیا۔ بیچارہ وہ گدھا حالات کا مارا، اس کے سامنے جیسی کتاب رکھی گئی، تو پہلے سے اس کو تو عادت تھی نا، لہذا اس نے اپنے زبان سے 1 ورق پلٹا، 4 دانہ کھایا، پھر ورق پلٹا، پھر 5 دانہ کھایا، پھر ورق پلٹا، اور جب پورا تمام ہو گیا تو پھر وہ اپنی خاص آواز میں بولنے لگا۔ تو اس نے کہا بہلول نے سکھا رکھا تھا جب ختم ہو جائے تو کہنا کہ خلیفہ صاحب میں نے تو پڑھا دیا، اب گدھا کہہ رہا کوئی اور کتاب لاؤ تو اسے بھی پڑھ دوں۔ تو عزیزان گرامی، کبھی آدمی چھوڑے اوڑے نہیں، ہمیشہ سچ بولیے، سچائی کے نمائندے بنیے۔ ہم حسینی ہیں تو ہمیں سچائیوں کا نمائندہ ہونا چاہیے۔ توجہ فرمائیں عزیزان گرامی، حضور سرور کائنات ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے کہ یا رسول اللہ 3 گناہ کرتا ہوں، آپ کے سامنے وعدہ کرتا ہوں مرد کی زبان ہے، جو کہیے گا اس میں سے 1 چھوڑ دوں گا، مجھ سے سارے گناہ چھوٹ نہیں پائیں گے، 1 گناہ اس میں سے میں چھوڑ دوں گا، یہ وعدہ کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہے؟ زنا کرتا ہے، شاید چوری کرتا ہے، اور آپ کے یہ جھوٹ بولتا ہے۔ ایک جگہ روایت میں کہ 4 عدد، اس میں ایک شراب بھی ہے۔ پیغمبر نے یہ نہیں کہا زنا چھوڑ دے، پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ چوری چھوڑ دے، پیغمبر نے یہ نہیں کہا شراب چھوڑ دے، پیغمبر نے کیا کہا؟ جھوٹ چھوڑ دے۔ خدا کی قسم عزیزان گرامی، امیر المومنین سے لے کر ہمارے زمانے کے امام کی غیبت تک جتنی بھی تکلیفیں پہنچی ہیں ائمہ کو، جھوٹ کی بنیاد پر پہنچی ہیں۔ یہ وہ عادت ہے جو دشمنان علی کی عادت ہے،
جھوٹی روایتیں کرنا، جھوٹی حدیثیں پڑھنا، آپ کے جو ہے جھوٹے لوگوں کو خلیفہ بنا دینا، جھوٹے لوگوں کو آپ کے حکمراں بنا دینا، جھوٹے لوگوں کو لا کر کے ائمہ کے خلاف گواہی دلوا دینا، جھوٹی حدیثیں گڑھ کے جسے نبی اور اللہ کے نبی اور رسول اور اللہ نے قرآن کریم میں طہارت و صداقت کی سند دی ہے، اس فاطمہ کے سامنے جھوٹی روایتوں کو سہارا بنایا گیا ہے۔ جھوٹ آل محمد کے مخالف گروہ ہے۔ سچ ہمارے یہاں ہے، سچ ہمارے یہاں ہے۔ یہ جھوٹ ہمارے دشمنوں، اہل بیت کے دشمنوں کے لیے نہیں، یہ ہمارے لیے ہے۔ آدمی سوچتا ہے تو بیوی سے جھوٹ بولا ہے، یہ تو اماں سے جھوٹ بولا ہے، بیوی سوچی تو شوہر سے جھوٹ بولا ہے۔ جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ ایسا جس سے انسان کے گھر میں روزی تنگ ہو جاتی ہے، عمر کم ہو جاتی ہے، صلہ رحم کا جذبہ ختم ہونے لگتا ہے، اور انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو شیطان اس کے دل میں قدم رکھنے لگتا ہے۔ اس لیے کہ عزیزان گرامی یہی جھوٹ ہے عزیزوں میرے دوستو۔ در حقیقت اگر آپ شیطان کو دیکھیں، سب سے پہلا جھوٹ آسمان پر بولا گیا ہے، اور وہ شیطان بولا ہے کہ میں اس سے افضل ہوں۔ جھوٹ کہتے کسے کے ہیں؟ ایک چیز کو چھپانا ہے اور اس کے چھپانے کے لیے ایک پردہ قائم کرنا ہے، اسی کو جھوٹ کہتے ہیں۔ اور وہی جھوٹ جب زمین پہ آیا تو قابیل جنم پاتا ہے اور ترقی کرتا ہے، تو پھر بت بنانے والے پیدا ہوتے ہیں، اور پھر بت بنانے والے خود ہی خدا بن بیٹھتے ہیں، کوئی خلیفہ بن بیٹھتا ہے، خاندانی جھوٹے اپنے آپ کو سچا کہنے لگتے ہیں۔ مگر یہ حقیقت کس کے ہے؟ سچائی اہل بیت علیہ السلام۔ اب دیکھیے پیغمبر نے کیا فرمایا، تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، تو جھوٹ بولنا چھوڑ۔ پیغمبر سے اس نے وعدہ کیا جھوٹ نہیں بولے، باہر نکلا، ایک ہفتے تک تو اس بیچارہ ایک دم ٹھیک ٹھاک تھا، مگر ایک ہفتے کے بعد اس کے خواہش نفس پیدا ہوئے، گناہوں کے بازار کی طرف جیسے ہی چلا تو اس کو خیال آیا، ایک ہفتے کے بعد پیغمبر نے مجھے بلایا ہے، اگر میں جاؤں گا اور پیغمبر پوچھیں گے کوئی گناہ کیا، اب میں کہوں گا کہ حضور جھوٹ نہیں بولا ہوں، تو سچ بولنا پڑے گا نا۔ جب سچ بولوں گا تو نبی کے سامنے اقرار زنا کروں، یہ بات اچھی نہیں۔ پلٹ آیا۔ پھر کچھ دن کے بعد اس نے پیسے اس سے کم ہوئے تو سوچا کہ فلاں صاحب کا پیسہ مار دیا جائے، جیسے ہی گیا کہ پیغمبر کے پاس جاؤں گا، پیغمبر پوچھیں گے کوئی گناہ کیا، تو اگر کہوں نہیں تو جھوٹ ہوگا، کہوں ہاں تو پیغمبر کے سامنے گناہ کا اقرار ہوگا۔ ایک ہفتے کے بعد پیغمبر کے پاس پہنچا تو اب نہ زناکار رہ گیا تھا، نہ شرابی رہ گیا تھا، نہ یہ چور رہ گیا تھا، اس لیے کہ ائمہ معصومین سے بالخصوص امیر المومنین سے یہ حدیث ہے، ہر گناہ کی کنجی اگر ہے تو وہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ کسی بھی طریقے سے بولا جائے عزیزان گرامی، اور کسی بھی رشتے سے بولا جائے، یہ وہ گناہ کبیرہ ہے جو انسان کو منافق بناتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اسی میں پیغمبر اسلام نے فرمایا عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام نے انسان شناسی میں یہ فقرہ کہا ہے، کسی کی یعنی دیکھو بڑا نمازوں پہ نمازیں پڑھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، ماں نذر و نیاز کیے جا رہا ہے، ہر سال بھاگا کربلا چلا جا رہا ہے، یہ سب نہ دیکھو۔ اگر دیکھنا ہے تو دو چیزیں دیکھو، زبان کا سچا ہے یا نہیں، امانتوں کو ادا کرنے میں یہ امانت دار ہے یا نہیں۔ بس آخری بات ہو جائے، تمام ہے، امانتوں کو ادا کرنے میں یہ امین ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ کو کسی نے کوئی امانت دی ہے، حق نہیں ہے اس امانت کو آپ کسی بھی طریقے کا نقصان پہنچائیں۔ ارے آئے گا تو دے دیں گے، اگر اس نے اجازت نہیں دی ہے تو اسے خرچ کرنا گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے۔ اگر کسی نے کہا صاحب یہی نوٹ میں واپس لوں گا، یہی میں سونے کا زیور واپس لوں گا، تو پھر اسے آپ بدل نہیں سکتے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور یہاں تک کہ امانت ایک ایسی چیز ہے جس میں مذہب کی قید نہیں ہے،
جس میں مذہب کی قید نہیں. یہ نہیں کہہ سکتے یہ یہودیوں کا، یہ عیسائیوں کا، یہ ان کا ہے، یہ ان کا ہے. توجہ عزیزان گرامی، آخری بات ہو زحمت تمام ہے. امانت کے معاملے میں عزیزان گرامی اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جو سفارشیں کی ہیں، ان امانتوں کے سلسلے میں اگر آپ دیکھیں، حضور سرور کائنات ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ خیبر کے موقع پر کافی دن گزر گیا ہے. مسلمان جتنا لے کے آئے تھے وہ سب جو ہے کم ہو گیا. مسلمان ایک وقت کھا رہا ہے، ایک وقت سوچ رہا ہے. ایسے عالم میں ایک آدمی آیا، 2 سے تقریباً 4000 اس کے پاس بھیڑ بکری وغیرہ تھے، جانور. اور یہ کس کے ہیں؟ یہ یہودیوں کے ہیں. یہ کس کے ہیں؟ یہودیوں کے ہیں. اور کون سے یہودی؟ جو حالت جنگ میں ہے، قلعے میں بند ہیں. ہم تو ہوتے تھے یہ نہیں بھائی چلو یہ تو جانور دشمن کے ہیں، لے ہو کر کے نکل لو. بندھا ہوا کھوٹے سے لوگ لے کر کے بھاگ جاتے ہیں، بندھا ہوا کھوٹے سے لوگ لے کر کے بھاگ. خدا کی قسم عزیزان گرامی، اسلام اور مکتب اہل بیت علیہ السلام تنہا وہ مکتب ہے جہاں پر فقط ایک انسان کا حق نہیں، جانور کا بھی نہیں، بلکہ درختوں کا بھی حق بتایا گیا ہے. درختوں کا بھی حق بتایا گیا ہے. عزیزان گرامی آپ ذرا سوچو، اندازہ لگائیں. پیغمبر اپنے لشکر سے کہا کرتے تھے، جب لشکر رخصت کرتے تھے جنگ کے لیے، کہتے تھے اگر کسی بستی میں پہنچنا تو وہاں کے درختوں کو کبھی کاٹنا مت. اور ہم لوگ تو اپنے پڑوسیوں کو نقصان پہنچانے کے لیے پوری ڈالی ہی توڑ تاڑ کر کے آم لے کر کے بھاگ جاتے ہیں. 4 آم کے لیے آدمی ڈالی توڑ کے بھاگ چلا جاتا ہے. ارے ذرا سوچو کتنا بڑا گناہ. جب آم کا زمانہ آئے تو پھر دیکھیے کیسے لوٹ ہوتی ہے. البتہ ایک حق مسافر کا ہے، اگر راستے میں ہے تو ایک پھل لے سکتا ہے، ایک پھل لے سکتا ہے، ڈالی نہیں توڑ سکتا ہے. اور یہ نہیں کہ جھولا بھرنے کے لیے چل کر کے اچار بنوائیں گے. حرام گناہ ہے، کبیرہ ہے عزیزان گرامی. اب آپ ذرا دیکھیں، یہ چرواہا کرائے پر چراتا تھا یہودیوں کے جانور. واپس 2 مہینے 6 مہینے اس کے بعد واپس آیا، دیکھا حالات بدلے ہیں، قلعہ دروازہ بند ہے، ادھر خیمے پڑے ہیں، لشکر ہے. یہ پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ بتایا کہ اس نے اسلام تھوڑا سمجھا، حضور کے یہاں گیا، اسلام حضور سے سمجھا، مسلمان ہو گیا. اب جب مسلمان ہو گیا تو اس نے کیا کہا، پیغمبر نے کیا کہا؟ عزیزان گرامی زحمت تمام ہے. کہتا ہے یا رسول اللہ، یہ جو جانور ہیں نا یہ آپ کے دشمنوں کے ہیں، آپ کا لشکر بھوکا ہے، دے دیے کھائیں پیئیں. کہاں جو ہے بیچارے بھوکے مر رہے لشکر ہے اسلام کے افراد. یہ اس نے کہا. لشکر بھوکا ہے اور پیغمبر اب جواب دے رہے ہیں، یہ میرے دشمن یہودیوں کا ہی مال ہے، مجھے معلوم ہے، مگر تو امانت دار ہے، تو امین ہے، تو امین ہے. صاحبان مال تک ان کی امانت کو پہنچانا یہ تیری شرعی اب ذمہ داری ہے. اب تو مسلمان بھی ہو گیا ہے. یہ نہیں پیغمبر نے کہا چلو میرے دشمنوں کے ہیں، ٹھیک ہے تم صحیح کہہ رہے ہو. ہم تو ہوتے تو یہی کہتے ہیں کہ یعنی اس کے کہے بغیر کھا پی کر برابر کر دیتے. عزیزان گرامی آپ دیکھیں اور اندازہ لگائیں. اب ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ کرنی ہوگی. ہم امانت میں کتنا خیال کرتے ہیں ایک مومن کے مال کا، کتنا خیال کرتے ہیں. پیغمبر کہتے ہیں تو امین ہے. اس نے کہا پیغمبر خدا دروازہ بند ہے، میں کیسے واپس کروں؟ پیغمبر نے کہا جا سارے جانوروں کو قلعہ خیبر کے دروازے کے پاس روک دے، اور روک کر کے 3 مرتبہ تو آواز دے یہ تمہارا مال ہے، لے جاؤ، اب میں ذمہ دار نہیں ہوں، تمہاری ذمہ داری ختم، تم واپس آ جانا. لگ گیا چیخ چیخ کے کہہ رہا بھیا میں مسلمان ہو گیا ہوں، تم اپنے جانور لے جاؤ، اب میں ذمہ دار نہیں، میں واپس لے کر کے آیا ہوں، اپنے جانور لے جاؤ. 3 مرتبہ کہہ کر کے یہ واپس آ گیا. ذرا سوچئے عزیزان گرامی، اگر آپ لوگ جاگ رہے ہیں تو یہ فقرہ میں آپ لوگ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. جب پیغمبر کو یہودیوں کے مال میں خیانت برداشت نہیں ہے تو فاطمہ زہرا کے حق میں کہاں سے برداشت ہو جائے؟
اور دوسرے لفظوں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی، یہ ہماری اولادیں، ہماری گودیوں میں پلنے والی یہ کربلا کی امانت ہے۔ جیسے ہم اپنے والدین کی گودیوں میں کربلا کی امانت تھے، اسی طرح آج ہماری یہ نئی نسل امام زمانہ کی امانت ہے، یہ کربلا کی امانت ہے۔ خیانت نہ کریے گا، انہیں اتنا دین ضرور پڑھائیے کہ آپ کا بچہ اپنے خدا کو سمجھتا ہو، اہل بیت کو پہچانتا ہو، زمانے کے امام کو پہچانتا ہو۔ پھر رسماً فرش پر نہ بیٹھے بلکہ عبادت سمجھ کے بیٹھے، مجلسوں میں پھر رسماً شرکت کرنے کے لیے نہ آئے بلکہ مجلسوں میں اپنی ایک درسگاہ سمجھ کے شرکت کرے۔ پھر اس لیے مجلسوں میں آنے سے نہ رک جائے کہ ہمارے یہاں وہ نہیں آئے تھے تو ہم بھی نہیں جائیں گے، بلکہ اس لیے جائے انہیں توفیق نہیں تھی تو ہم اپنی عبادت کیوں چھوڑ دیں۔ یہ سب امانتیں ہیں۔ الحمدللہ آپ حضرات نے وہی پہلی مجلس میں سنائی ہے، اللہ نے اس خانوادی کے بزرگوں کو ایک توفیق دی۔ جو پڑھا سکتے تھے انگریزی، ایسا نہیں کہ نہیں پڑھا سکتے تھے، پڑھا سکتے تھے، اچھی جاب پر جو ہے اچھی نوکریاں دلوا سکتے تھے، مگر نہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو امام کی امانت سمجھا تو پھر اپنے بچوں کو اسی راہ پہ لگا دیا، اسی راہ پر لگا دیا۔ نیک عمل کے لیے عزیزان گرامی اولاد کو یہ نہیں کہنا ہے اس کا ثواب میرے ابا کو پہنچے، کہے تو پورا پہنچے گا، نہ کہے تو ایک حصہ انہیں پہنچے گا۔ نماز پڑھے گی اولاد ثواب ملے گا، قرآن پڑھے گی اولاد ثواب ملے گا، مجلس کرے گی اولاد ثواب ملے گا، 4 شاگردوں کو پڑھائے گی اولاد ثواب ملے گا، کوئی کار خیر کیا ثواب ملے گا۔ خدایا یہ کیسا ثواب دے رہا ہے؟ کہا یہ وہ ثواب میں انہیں دے رہا ہوں کہ ان مومنین صاحبان خیر کے وجود کا یہ ماں باپ ذریعہ بنے ہیں۔ اس میں جو ہے نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ اولاد سب سے بڑا ثواب جاریہ ہے، سب سے بڑا ثواب جاریہ۔ یہ بھی مالک کا کرم ہے، اولاد کے گناہوں میں خدا نے ماں باپ کو حصے دار نہیں بنایا ہے مگر اولاد کی نیکیوں میں حصے دار بنایا ہے۔ اسی لیے عزیزان گرامی یہ دنیا تباہ ہو جانے والی، یہ دنیا ختم ہو جانے والی، کل ہمیں اپنی زبان کا حساب دینا، آنکھوں کا حساب، ہاتھوں کا حساب دینا، تکلمنا ایدی۔ اسی لیے سرکار سید الشہداء نے جو فقرہ کہا ہے، معرکۃ الآراء، معرفت کی ایک کائنات ہے، دعائے عرفہ معرفت کی ایک کائنات ہے۔ تفسیر کرتے ہوئے قافلہ انسانیت تھک جائے گا مگر دعائے عرفہ کی تفصیل جو ہے اس کی توضیح مکمل نہیں ہو پائے گی، تشنگی باقی رہے گی۔ امام نے کیا فرمایا؟ خدایا جس نے تجھے پایا اس نے کیا کیا، اور جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا۔ جب زبان چلے تو ایک مرتبہ سوچو اللہ سن رہا ہے، جب گناہ کرنے کا دل کرے تو سوچو خدا سن رہا ہے۔ مذاق میں جھوٹ بول رہے کہ خدا کو یہ بھی پسند نہیں ہے۔ یزید کا عمل اگر کسی کو معلوم ہو جائے تو بتائیے ہم لوگوں کو اچھا لگے گا؟ یزید کا عمل نہیں لگے گا نا، تو یزید کے عمل میں جھوٹ ہے۔ اہل بیت کے دشمنوں میں، جناب شہزادی کے قاتلوں میں جھوٹ پایا جاتا ہے۔ سرکار سید الشہداء کربلا کے صحرا میں آواز دے رہے تھے، حل من ناصر ینصرنی، ہے کوئی جو میری مدد کو ہے؟ کیا امام جینے کے لیے، زندگی کے لیے ناصرین و مددگار کو بلا رہے تھے؟ اگر تھا تو ملائکہ کا لشکر لے کر کے جبریل آئے تھے،
جیسے احد میں ملائکہ کا لشکر آیا ہے، بدر میں آیا ہے اور حنین میں آیا، اسی طریقے سے لشکر تو آیا تھا، امام حسین نے واپس کر دیا۔ انبیاء اپنا لشکر لے کے آئے، امام حسین نے واپس کر دیا۔ زعفر جین آئے ہیں، مولا مجھے اجازت دیجیے آقا، مجھے واپس نہ کریے، میری ماں نے گھر کی دہلیز تک یہ کہا ہے، کیا زہرا کا لال نرغہ ادا میں رہے گا، تو گھر میں بیٹھے گا؟ امام نے ایک مرتبہ ہاتھ پکڑا ہے اور پکڑ کے زعفر جن کا ہاتھ، امام ایک ایسی لاش کے پاس پہنچے جس کے سینے میں برچی کا پھل ٹوٹا ہوا تھا۔ پہچانتا ہے زعفر یہ کس کی لاش ہے؟ کہ مولا نہیں پہچانتا، کہ زعفر پہچان یہ کس کی لاش ہے؟ 18 برس کا میرا علی اکبر ہے، بتا کیا میں علی اکبر کے مرنے کے بعد حسین جینے کی تمنا کر رہا؟ زعفر کہتا مجھے مولا واپس نہ کریے، مولا مجھے واپس نہ کریے۔ امام نے دیکھا کہ ابھی بھی زعفر اپنی بات پہ قائم ہے، امام اس کا ہاتھ پکڑ کے اور آگے بڑھے، ایک ایسی لاش کے پاس آئے جس کے بازو قلم تھے۔ پہچانتا ہے زعفر یہ کس کی لاش ہے؟ کا مولا نہیں پہچانتا، زعفر میرے برابر کا بھائی عباس ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدایا ان آبادوں پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ عزادارو آپ ذرا سوچیں، اندازہ لگے امام حسین علیہ السلام کیا مانگ رہے ہیں۔ عزادارو قیامت تک کے شیعوں کو آواز دے رہے ہیں، میرے چاہنے والے ہو تو حسینی بن کے رہنا، کیریکٹر کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اپنے جسم کے اعتبار سے دنیا یہ کہے کہ یہ حسین کا چاہنے والا ہے۔ عزادارو آپ ذرا سوچیں، اندازہ لگائیں، امام علی مقام علیہ السلام جب خیمے کے در پہ آئے ہیں اور آپ نے آواز دی ہے کہ اے میری ماں کی کنیز فضہ، تجھ پر بھی حسین کا آخری سلام، جس حسین کو تو نے زندگی کے گہوارے میں جھولا جھلایا تھا، وہ حسین اب مرنے جا رہا ہے، موت کے گہوارے میں جا رہا ہے۔ عزادارو امام نے ایک ایک بی بی کو سلام کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب آخری لباس جو امام علی مقام نے پہنا، یہ وہ لباس ہے جسے جناب زہرا نے تیار کیا تھا، جگہ جگہ سے امام نے چاک کیا، جب وہ لباس زیب تن کیا ہے تو جناب زینب اب تڑپ کے رونے لگی، مچھلی جیسے پانی سے نکل کے تڑپتی ہے، زینب ایسے تڑپ رہی تھی۔ امام سمجھاتے جا رہے تھے، زینب اگر تم رو گی تو اتنا بتاؤ میری زینب، سجاد کو کون سنبھالے گا، رباب کو کون دلاسے دے گا، سکینہ کو کون تسلی دے گا؟ جناب زینب تڑپ کے کہتی ہے کیا کروں بھیا، میرا کلیجہ ایسا لگتا ہے منہ کو آ جائے گا، میں نے تمہیں بچانے کے لیے بھیا اکبر کو قربان کیا، عباس کو قربان کیا، اور محمد کو قربان، پورا خاندان قربان ہو گیا، بھیا میں اپنے دل کو کیسے سنبھالوں؟ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدایا ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ عزادارو آپ ذرا سوچیں، اندازہ لگائیں، امام علی مقام علیہ السلام جناب زینب کو جب ایک مرتبہ فاشار الحسین الی قلبہا، مقاتل لکھتے ہیں امام جناب زینب اولیاء مقام کے قلب اقدس کی طرف امام حسین السلام نے ایک مرتبہ اپنی انگلی سے اشارہ کیا، یہ امامت کا وہ اشارہ تھا کہ ایک مرتبہ جناب زینب کے دل کو سکون، ایک مرتبہ ٹھہراؤ، وہ بے چینی ختم ہوئی، تو ایک مرتبہ جناب امام حسین نے کہا آؤ بہن زینب ذرا بیمار کے خیمے میں چلے، ذرا بیمار کے خیمے میں چلے۔ سید سجاد سے آخری ملاقات۔ عزادارو اللہ کسی بھی باپ اور بیٹے کی ایسی غریب الوطنی میں ملاقات، امام علی مقام زخموں سے چور، زہرا کا لال، عزادارو کھڑے ہیں امام، جناب زینب سرہانے پہنچی، شانہ ہلایا، میرے لال اٹھو، تمہارے بابا تم سے ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ امام نے آنکھیں کھولی، زہرا کی چکیوں کا پالا حسین
अज़ादारों लाशें उठाते उठाते इतना बदल गया था, जख्म खाते खाते इतना बदल गया था कि सैयद सज्जाद को गौर से देखना पड़ा। आखिरकार आपने पूछा बूबी अम्मा मेरा बाबा कहाँ है? कहा तुम नहीं देख रहा मेरे लाल तुम्हारे सामने खड़े हैं, हुसैन खड़े, ये तुम्हारे बाबा हैं। एक जनाब सैयद सज्जाद ने एक मर्तबा गौर से देख करके एक सवाल किया अज़ादारों, इसी सवाल में सारा जवाब भी अज़ादारों। पूरी कायनात के मजलूमों का मक्तल सिमट गया है करबला में। करबला का मक्तल अब सैयद सज्जाद के सामने है। एक मर्तबा इमाम को जो गौर से देखा सैयद सज्जाद ने तो एक सवाल किया, बाबा चचा अब्बास क्या हुए? इसलिए कि मालूम था जब तक अब्बास जिंदा है किसी में हिम्मत नहीं कोई हुसैन के जिसमें से एक कतरा खून निकाले। भैया अकबर कहाँ है? अज़ादारों इमाम हुसैन क्या बताते, बस एक जवाब दिया, मेरे लाल इतना समझ लो मर्दों में तुम्हारे और मेरे अलावा अब कोई नहीं बचा है। ये काफिला भी तुम्हारे हवाले, ये इमामत तुम्हारे हवाले। मेरे लाल जब छूट के जाना मेरे शियों को मेरा सलाम। अज़ादारों आप जरा सोचो, अंदाजा लगाएं मुसीबत अहले बैत अलैहिस्सलाम। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खैमे से बाहर आ रहे हैं, अज़ादारों मैं बस 2-3 जगह आप हजरात को ले चलना चाहता हूँ इंशाअल्लाह ताला। हक़ के मसाइब अज़ादारों यकीनन अदा नहीं हो सकता मगर बीवी की बारगाह में अज़ादारों हाज़री ज़रूर लगेगी। अज़ादारों एक वो मंजिल है जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम निकले हैं और घोड़े के पास इमाम खड़े, इसलिए जब इमाम आते थे अपनी सवारी के पास तो अब्बास आते थे, अकबर आते थे, उधर से असहाब दौड़ के आते थे। मगर इमाम जब खड़े हैं खैमे के बाहर, दाहिनी देखा बाईं देखा, असहाब के खैमे की तरफ हुसैन ने एक मर्तबा तड़प की आवाज़ दी, कहाँ हो मेरे शेरों, मेरे शेरों कहाँ हो? तुम्हारा इमाम तुम्हें आवाज़ दे रहा है। लाशाह शुहदा मक़तल करबला में तड़प उठे, मौला मौत ने मजबूर किया है वरना हम नुसरत से पीछे नहीं हैं हटे। इमाम अली मकाम की आवाज़ के बाद जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी हैं। एक मर्तबा घोड़े की लगाम पकड़ा, एक हाथ से हुसैन का बाजू थामा, कहा भैया हुसैन अगर अब्बास नहीं तो ज़ैनब तुम्हें सवार करेगी, अगर अकबर नहीं तो ज़ैनब तुम्हें सवार करेगी। मैं कहूँगा बीबी ज़ैनब आप हुसैन को सवार कर लीजिए मगर कल यहीं से आपका काफिला जाएगा, ज़ैनब को कोई सवार करने वाला न होगा। अज़ादारों आप रवायतें सुनते रहते, बस मुझे 2 मंजिलें हैं अज़ादारों वो आप लोगों के हवाले करना ज़हमत तमाम है। एक मंजिल तो ये है अज़ादारों, अरबाब मकातिल लिखते हैं कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने घोड़े पर बैठे और चले हैं, इमाम अभी खैमे से कुछ आगे बढ़े हैं कि एक मर्तबा आवाज़ आई, हुसैन के कानों से आवाज टकराई, महलन महला यब्न रसूलिल्लाह, ऐ रसूल के बेटे जरा आहिस्ता आहिस्ता। हुसैन ने पलट के देखा तो क्या देखा, ज़ैनब नंगे पैर चली आ रही, ज़ैनब नंगे पैर चली आ रही है। क्या हुआ बहन ज़ैनब, तुम्हारे सूखे गले का बोसा लेना है। अज़ादारों दूसरी मंजिल, अज़ादारों दूसरी मंजिल, जब इमाम हुसैन इस्लाम नशेब में है और जनाब ज़ैनब अपने भाई को आखिरी सलाम कर रही हैं और शिम्र मलऊन है अज़ादारों जो इमाम के सीने पर बैठा हुआ है। ये मनहूस क्या, इमाम आली मकाम कहते हैं शिम्र मैं बहुत प्यासा हूँ, मैं बहुत प्यासा हूँ, पूरी दुनिया मेरी नज़र में धुआं धुआं दिख रही है, मुझे 2 कतरे पानी पिला दे। कहा नहीं हुसैन मैं तुम्हें पानी नहीं दूंगा। कहा अच्छा तो इतनी देर ठहर जा कि मेरी ज़ैनब खैमे में चली जाए वरना मेरी ज़ैनब बहुत तड़पेगी। अज़ादारों ये जालिम कहता है ज़ैनब बहुत तड़पाना।
امام نے فرمایا تو اتنی دیر ٹھہر جا، میں اپنے مالک کا آخری سجدہ کر لوں۔ عزادارو بس اس کی اجازت جو اس نے دی، امام حسین نے جیسے ہی اپنی زخمی پیشانی کو خاک کربلا پہ رکھا، زینب دیکھ رہی ہے پسے گردن خنجر چل رہا ہے۔ عزادارو آپ سوچ اور اندازہ لگائیں، مصیبت اہل بیت اطہار علیہ السلام، آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی، آپ حضرات نے حق ادا ادا کر دیا۔ اللہ غم حسین میں رونے کی ہم سب کو توفیق عطا کرے۔ عزادارو ہمارے ان آنسوؤں کا صلہ کوئی اور نہیں، فاطمہ زہرا دیں گی۔ اسی لیے چھٹے امام نے فرمایا، آخری بات عزادارو رحمت تمام ہے، چھٹے امام نے فرمایا ہے میرے جد پہ آنسو بہاؤ، میرے مظلوم جد پر رو، اگر تمہارے آنکھیں نم نہیں ہو رہی ہیں تو خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو، شاید گناہوں کی وجہ سے غم حسین میں تم رو نہیں پا رہے۔ عزادارو آپ ذرا سوچیں کتنی سفارش کی گئی ہے، آخری فقرے رحمت تمام ہے، آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی، آپ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ بس عزادارو یہ جو روایت میں پڑھنے جا رہا ہوں عزیزان گرامی، یہ وہ روایت ہے جسے علامہ رضی زنگی پوری نے بادشاہ میں لکھا ہے، ام محترم سرکار رئیس الواحدین بھی اسے پڑھتے رہے ہیں۔ عزیزان گرامی یہ روایت آپ کے حوالے ہے، رونے کے لیے کافی ہے۔ مظلومیت حسین، حسین کی پیاس، عزادارو آل محمد کی پیاس سب اس میں سمٹی ہوئی ہے۔ عزیزان گرامی وہ لکھتے کیا ہیں کہ جب ملعون شمر نے امام کے سر کو تن سے جدا کیا، آپ کا دہن تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، سوکھی زبان جو خشک ہو کر کے اینٹ لی گئی ہے وہ لبہائے مبارک پر رکھے ہوئے ہیں۔ اس نے بہت چاہا زبان اندر چلی جائے، امام کا دہن اقدس بند ہو جائے، مگر بند نہیں ہوتا ہے۔ وہ ظالم جب مجبور ہو گیا تو اس نے سوچا یہ سر حسین ہے، یزید کے پاس تحفے میں جائے گا، خون اور مٹیاں لگی ہیں، لاؤ اسے لے چل کے فرات میں دھو لیا جائے۔ امام کی زلفوں میں اپنی نجس انگلیوں کو ایک مرتبہ لپیٹتا ہے، بے حرمتی کرتا ہوا امام کے سر اقدس کو لے کر کے چلا، ابھی بھی دہن کھلا ہے، سوکھی زبان اپنی کہانی سنا رہی ہے، مگر جیسے ہی فرات کے حوالے کیا منہ بند ہو گیا، زبان اندر چلی گئی۔ میں کہوں گا مولا اب کیوں زبان اندر کر لیا؟ عجب نہیں آواز ہے حسین، میری سکینہ پیاسی ہے، میرا سجاد پیاسا ہے، میری زینب پیاسی ہے، ارے مجھے جب زندگی میں پانی نہ ملا تو اب میں کیا؟ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين باسمك العظيم الأعظم الأجل الأكرم يا الله 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 اللہم بحق الزہرا و بیہا و بالیہا و بنیہا، ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، ہم سب کے والدین کے گناہوں کو بخش دے، تمام اموات مومنین و مومنات بالخصوص یہ مرحومین جن کی سال ثواب کے لیے مجلس برپا ہوئی ہے، ان سب کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما۔ میرے اللہ میرے کریم پروردگار، مجلس میں شرکت کرنے والے شرکاء اور مجلسیں جو بیان ہوئی ہیں اور وہ جو پیشخانیاں ہوئی ہیں، جو نامزدی ہوئی ہے، میرے اللہ یہ سب تیری رضا کے لیے ہوا ہے۔ میرے اللہ بحق فاطمہ زہرا علیہ السلام قبول فرما۔ میرے اللہ ہماری نسلوں کی تو حفاظت فرما۔ میرے مالک میرے کریم پروردگار، ہمارے جوانوں کی، ہماری بیٹیوں کی تو حفاظت فرما، شیاطین کے شر سے تو محفوظ فرما۔ میرے اللہ میرے کریم پروردگار بحق اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے علماء
تمام مراجع کرام کی تو حفاظت فرما۔ میرے اللہ مجلس میں جو کچھ بھی کیا گیا ہے تیری رضا کے لیے میرے اللہ ان سب کو قبول فرما کہ مرحومین کو اس کا اجر و ثواب عنایت فرما، ان سب کی برزخی زندگی کو روز افزون اپنی رحمتیں عنایت کر کے پرسکون ان کی زندگی برزخی زندگی کو پرسکون قرار دے۔ اے میرے اللہ میرے کریم پروردگار بحق اہل بیت اطہار علیہ السلام تمام مریضوں کو شفاء عاجل و توانائی کامل عنایت فرما، تمام خانوادوں میں رشتوں میں میرے اللہ آپسی محبت اور الفت اور انسیت کا سرمایہ قرار دے۔ میرے اللہ میرے کریم پروردگار آپسی نفرتوں عداوت اور بغض و حسد و شیطنت سے تمام اہل بیت علیہ السلام کے رشتوں کو اپنی پناہ میں لے لے۔ اے میرے اللہ میرے کریم پروردگار حاضرین ہیں، فرش حسین ہے، میرے اللہ تو در حسین کے فقیروں کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا۔ میرے اللہ ہم سب در حسین کے فقیر اور دست گدائی ہے جو تیرے بارگاہ میں در حسین سے انہی کا واسطہ لے کے آئے ہیں۔ میرے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہماری حاجتوں کو پورا فرما، ہماری آرزوؤں کو پائے تکمیل تک پہنچا۔ پروردگار ہم سب کو زندگی میں بار بار ادبات عالیات کی زیارت نصیب ہوں، امام زمانہ علیہ السلام کو ظہور جلد از جلد ہو، مولا کے آوان و انصار میں سے ہم سب کو شمار فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ پھر زحمت فرمائیں سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما۔ کس مجلس کا ثواب یہ مرحومین جن کی سال ثواب کے لیے برپا ہوئی ہے ان کی روحوں کو احسان فرما۔